سورہ ابراہیم، اس کا تعارف۔ سورہ ابراہیم میں صرف 7 رکوع ہیں اور اس کی آیات 52 ہیں، 52، اور اس کے کلمات 861 ہیں۔ اس میں حروف 3434 ہیں، اور یہ سورہ ابراہیم مکیہ ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مکہ کے لوگ باتیں کرتے تھے، تو تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے اس صورت میں، ان کی بات آئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ یہ بھی مکہ کے ان آخری ایام میں ہی جن میں حضور ہجرت کے قریب تھے، انہی زمانوں میں، انہی مہینوں میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پچھلے دور کے انبیاء کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان انبیاء کے نافرمانوں کا انجام بتا کر مکہ کے کافروں کو ذرا جھنجھوڑ کر ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنے نبیوں کی بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کا انجام برا ہوا ہے، تو تم بھی اپنے پیارے رسول، اپنے ہم قوم، اپنے پیارے آقا، سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بے ادبی کرو گے تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا، تو ان کا ادب کرو گے تو ہماری نظروں میں محبوب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کا ادب نصیب فرمائے۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 1، تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما في السماوات وما في الارض وویل للكافرین من عذاب شدید الذین يستحبون الحیاة الدنیا على الآخرة ويصدون عن سبیل اللہ ويبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان نخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ الف لام را، ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اسی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 1، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اور بتایا کہ یہ قرآن انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے،
الیکا اے محبوب تیری طرف نازل کیا ہے. قرآن کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کی چیز ہے. قرآن مصطفیٰ کا تعارف کراتا ہے، مصطفیٰ قرآن کا تعارف کراتا ہے، اور دونوں مل کر خدا سے ملاتے ہیں. کوئی مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرآن کا ہو تو ایسا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے. تو اس لیے لوگوں اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ سے جوڑ کر رکھو. لتخرج الناس، قرآن تیری طرف نازل کیا تاکہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی روشنی سے، قرآن کے نور سے آپ لوگوں کو نکالو ظلمات سے نور کی طرف. تو پتا چلا لوگوں کو قرآن کی برکت سے نور مل سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ ظلمات سے نکالنے والا ہاتھ مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہو. قرآن پڑھو یہ تمہیں نور دے گا، مگر اس وقت جب تم مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑھو گے، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھو گے. فرمایا بے اذن ربہم، یہ خدا کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اللہ، اللہ وہ عزت والا، خوبیوں والا وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، جو کافر ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. تو پتہ یہ چلا قرآن اور مصطفیٰ کا انکار کرنا بندے کو کافر قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں حضور کا بھی ادب عطا فرمائے، قرآن کا بھی ادب عطا فرمائے. فرمایا کافر لوگ جو ہے نا وہ اس دنیا کی زندگی، اس کی رنگینی سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، جبکہ رسول کی تمنا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن اور قرآن نازل کرنے والے کے ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا، میں موسیٰ کی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اپنی قوم کو کیا کرو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ بھی اپنی تورات کے ذریعے، میری کتاب کے ذریعے قوم کو اندھیروں سے نکالو، مگر ایک خاص بات کی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. مثل عصا اور ید بیضا وغیرہ یہ معجزات ان کو دیے اور کہا کہ اللہ کے دن یاد دلاؤ. قاموس میں ہے، حضرت صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں قاموس میں یہ ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں. حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام اللہ، انہوں نے بھی ایام اللہ کی تفسیر میں یہ بتایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں مراد ہیں. اور امام مقاتل کا قول یہ ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعے مراد ہیں جو اللہ کے امر سے واقع ہوئے. بعد مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کے دنوں سے وہ دن مراد ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے منو سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں رستہ بنانے کا دن. یہ معنی جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس آیت کے، یہ امام خازن نے، امام مدارک نے، امام راغب اصفہانی نے مفردات میں یہ معنی بیان کی، اور صدر الفاضل نے وہاں سے آپ کے لیے اخذ فرمائے. ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج کے دن ہیں. ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے. اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں یا جن ایام میں واقعات عظیمہ پیش آئے، جیسا کہ 10ویں محرم کو کربلا کا واقعہ ہائلہ، ان کی یادگار میں قائم کرنا بھی تذکیر بے ایام اللہ میں داخل ہے. بعد لوگ میلاد شریف، معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص میں کلام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص دن میں میلاد نہیں منانا چاہیے، خاص دن میں معراج نہ مناؤ، کوئی خاص دن میں محرم نہ مناؤ، کسی خاص دن میں عرس نہ مناؤ. تو ان لوگوں کو یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے. اللہ تو کہہ رہا ہے ذکرہم بایام اللہ، ان خاص دنوں کو مناؤ، ان خاص دنوں میں اللہ کی یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کرو، تاکہ تم میں نعمت والے کی یاد بھی آ جائے، نعمت نازل کرنے والے کی طرف بھی خیال آ جائے، اس کی بھی یاد ہو جائے.
تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں. دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو اس دنیا سے کفر و شرک دور ہو گیا. تو جس نبی نے آ کر خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا، جس نبی نے آ کر ہم لوگوں کو ایک خدا کے حضور ہماری گردنوں کو جھکا دیا، ہمارے سر اس کے حضور جھکا دیے، ایک اللہ سے جس نبی نے ہمیں ملایا ہے، جس نبی نے ایک اللہ کے حضور ہمیں جھکایا ہے، جس نبی نے ہمیں توحید عطا کی ہے، جب اس کا دن آئے خوب مناؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمیں توحید ملی ہے تو دست مصطفیٰ سے ملی ہے.